جائے گا، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں توحید ہوگی وہاں اتحاد ہوگا۔ بغیر توحید کے اتحاد کا تصور باطل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بنو، شیعوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑوں میں مت بٹو، نہ مختلف جماعتوں میں بٹو۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس طرح سے وہ مشرکین مختلف ٹولیوں اور مختلف جماعتوں میں بٹ کر کے اب ہر جماعت اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے خوش ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، تو ان کی طرح نہ بنو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آخر میں پڑھی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ، کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، ہم تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور امیروں کی سماعت کرو، امیروں کی اطاعت اور پیروی کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی کالا کلوٹا غلام ہی امیر اور بادشاہ کیوں نہ بنا دیا گیا، امیر اور بادشاہ بھلے کوئی کالا کلوٹا غلام ہی تمہارے اوپر بنا دیا گیا ہو، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نبی رحمت اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میرے بعد رہیں گے، جو لوگ میرے بعد آئیں گے، وہ لوگ میری امت میں بہت زیادہ انتشار دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، بہت زیادہ تفرقے دیکھیں گے، تنازع دیکھیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اے مسلمانوں، تمہارے اوپر اس وقت جب لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میری سنت کو لازم پکڑو۔ اس وقت کیا کرو؟ میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین جو ہیں، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینڈ کیا ہے اور جو صحیح راستے پر ہیں، ان کے راستے کو اپناؤ، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ تمسکو، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس رسی کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ اپنے دانتوں کے اندر اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایک رسی اگر ہاتھ میں آپ نے پکڑی ہے اور کھینچنے والا کھینچ رہا ہے اور ہاتھ سے ڈر چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو آدمی منہ لگا دیتا ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو شریعت میں نئی نئی باتوں کے گڑھنے سے بچنا، نئی نئی باتوں سے۔ دیکھیں جیسا کہ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری تعلیمات دے کر گئے، اور یہ پورے سوراخ جو اختلافات کہتے ہیں اللہ کے نبی سب بند کر کر کے گئے، اور وہ شبہات اور وہ شکوک جو پیدا ہو سکتے تھے بعد میں، اللہ کے نبی وہ تمام سب بتلا کے گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا ہوگا کہ دیکھنا تمہاری امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دین کے نام پر یہ بدعتیں گڑھی جا رہی ہیں، دین کے نام پر نہ جانے کیا کیا طوفان بپا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہماری شریعت میں امور جو ہم نے حکم دیے ہیں، ان احکامات میں نئی باتیں گڑھنے سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ شریعت میں ہر گڑھی ہوئی بات، نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث نسائی اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جسے مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں الا وان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 فرقه او 70 ملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ میری امت کے لوگوں، غور سے سنو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود و نصارہ، وہ 72 فرقوں میں بٹے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں بٹے۔ اور وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ، اور یہ میری ملت، یہ میری جماعت یا یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ ستفترق على 73، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ 72 فی النار، 72 فی النار۔ مولوی سے پوچھو
یہ سنتان و سبونا کا مطلب کیا ہے؟ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں یہ بھی نا کچھ لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں، ارے یہ ہندو لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ان کو مراد لیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ وہ امت ہے جسے امت اجابہ کہا جاتا ہے، جس امت نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی اس امت کی بات کر رہے ہیں، یعنی میرا کلمہ پڑھ کر کے 73 فرقوں میں بٹیں گے، جس میں 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ فرقہ ہوگا جو جماعت ہوگا، اور جماعت وہی خلفائے راشدین کی جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کی ہے، اور ایک روایت میں ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ الا ایک جماعت کے جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، میں جس دین پر ہوں، میں جس راستے پر ہوں، میں جس منہج اور مذہب اور طریقے پر ہوں، اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اگر اسی راستے پر رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح سے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے جسے علامہ البانی حفظہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیما۔ دیکھیں پیغمبر اسلام اپنی امت کو صرف زبانی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یعنی حد ہو گئی، سمجھا رہے ہیں، ذہن میں بٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مثالیں دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ بچہ جب کسی بات کو یوں بتلانے سے نہیں سمجھتا ہے، ایک بچہ ہے، اس کو آپ کہیں بھیجیں اپنے لڑکے کو کہ بیٹا تو ریاض جا رہا ہے یا دمام جا رہا ہے، فلانے اشارے پہ پہنچنا، وہاں سے دائیں ٹرن لینا، دائیں ٹرن کے بعد یہ پیلے رنگ کی بلڈنگ آئے گی، پھر اس کے بعد بائیں جانا، بائیں سے پھر سیدھا نکلنا، سیدھا نکلنے کے بعد میں ایک چوراہا آئے گا، اس سے تو سیدھا نکلنا، پھر آگے ایک گارڈن آئے گا، پھر گارڈن سے تو بچہ کہے گا ابا اتنا لمبا تم بتا رہے ہو پہنچنے کے لیے، ہاں نقشہ بنا کے دے دو، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ میرے ذہن میں نکل جائے گا، آپ نقشہ بنا کے دے دو۔ بچے کی محبت میں ایک باپ اتنا لمبا اس کو راستہ نہیں بتلائے گا، وہ کہے گا بیٹا میں نقشہ بنا کے دیتا ہوں، تو بالکل اسی نقشے کے حساب سے چلا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ تجھے وہ راہ مل جائے گی اور تو منزل پہ پہنچ جائے گا۔ دیکھیں اپنے نبی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے غائب نہ ہونے کے لیے بیٹے کو نقشہ بنا کے دیتا ہے کہ بیٹا اس راستے سے جا تاکہ غائب نہ ہو، اور ظاہر ہے یہ باپ کی انتہائی محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بین ہی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو نقشہ بنا کے بتلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچی، لکیر کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیما، کہ یہ ہے جو سیدھی لکیر تمہیں نظر آ رہی ہے، یہی اللہ کی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی، یعنی 4 لکیریں کھینچی۔ یہ بھی ذرا قابل توجہ بات ہے، ہمارے یہاں 4 کی تقسیم بڑی معنی رکھتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ معنی رکھتی ہے۔ میں نے نوری بشر میں جو خطبہ ہوا تھا میرا، میں نے اس میں 4 کی تقسیم شروع سے لے کے بتلائی ہے، اور جھوٹی حدیثوں کے حوالے آج کل کے جو 4 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ آج روٹیاں بھی توڑتے ہیں تو 4 توڑتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں، حضرت جابر کی روایت میں ہیں فَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ، کہ پیغمبر اسلام نے 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلی رکھ کر کے هذه السبل، یہ جو دائیں بائیں راستے جا رہے ہیں یہی راستے ہیں، لیس منها سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، ان ہر راستوں کے اوپر شیطان بیٹھ کر کے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔
ان راستوں پر شیطان بیٹھ کر کے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو بیان فرمایا اور دلیل پکڑی اپنی اس بات کے اوپر اللہ کے قرآن سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہی میرا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی صراط مستقیم کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں راستے جا رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ راستے تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کر مختلف راستوں کے اوپر ڈال دیں گے. تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ گے، تم جدا ہو جاؤ گے صحیح راستے سے، تم گروہ بندیوں کے شکار ہو جاؤ گے. وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی میری وصیت ہے، یہی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو. دیکھیں آپ، یہ حدیث پاک ہے، یہ احادیث ہیں. اصل میں حدیثوں کو تو پڑھتے نہیں، اور جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تمہیں کیا حدیثیں معلوم، راویوں کی گردانیں کرتے ہو. ابے حدیث پڑھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے یا فلانے ہمارے مدرسے کے درسگاہ میں آ کر کے زانوِ تلمذ طے کرو، وہاں تمہیں حدیث کی سمجھ آئے گی. یہ سمجھ نہیں آتی. یہ جو راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں یہ کون سے راستے ہیں؟ ہاں، یہ اور کوئی راستے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو جاؤ گے. تم ہو گئے نا ٹکڑے ٹکڑوں میں، اللہ کے نبی کا دین چھوڑا، اللہ کے نبی کی سیدھی شاہراہ چھوڑی، مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے. آگے بڑھیں. یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے، اور یہ سورہ یا آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ انعام آیت نمبر 153 کی ہے. اللہ کے اب آئے ذرا، یہ قرآن رہی، یہ حدیث رہی. اب ذرا ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، ہمارے ٹولیوں میں بٹے ہوئے لوگ جو بیچارے ہیں، جو جماعت ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہیں نا، جب تک ان کو بزرگوں کے قول نہ بتلاؤ تب تک ان کو بھی نہیں، ان کے حلق سے نیچے یہ قرآن و حدیث نہیں اترتے ہیں.